الروضۃ القیومیہ چ لکھیا نا کہ نور جہان جڑی سی نا ایدا کی نام ہے بادشاہ دا جہانگیر دی بڑی محبوبہ سی نا تے جہانگیر دے دور وچ کچھ شیعہ نے حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر دے خلاف گل کر دیتی اور جہانگیر نے جناب انہوں نے سزا سنا دیتی نور جہان نو آصف جاؤ دا مقبرہ لاہور ہے آصف جاؤ دا برا سی نور جہان دا انہیں جا کے اپنی بہن نو کہا کہ تیری گل تے جہانگیر نہیں ڈالتا تو جا کے انہوں کہہ کہ بھائی انہاں دی سزا معاف کرے تے چلی گئی نور جہان انہیں کہا بھائی اینا بندے نو تو سزا دیتی انہیں کہا دیتی انہیں کہا میں کہہ دیا معاف کر دے انہیں لکھیا بھائی وہ تخت تے کھڑا ہو گیا جہانگیر وہ کہنے لگا جانے من جان دادام ایمان ادا انہیں کہا جانے من تینو جان دیتی ایمان نہیں دیتا اینج سزا نہیں بدلنی انہاں صحابہ دی خلاف گل کی آج کہتے مولانا ہلکی بات کرو میں کہا ہلکی بات جنہاں رب نے جنہاں دا انتخاب کیتا حضور نے مصلی تے کھڑا کیتا یہ گل تے حضور کوئی بھی نہیں بچتا جی انہاں دیاں گلاں منو تے اٹھ کے کمن جناب صحابہ نے ایسے کر دیا صحابہ نے ایسے تو کون ہونا کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ دے درمیان فیصلے کرنا پھر وزیر اعلیٰ دے سامنے میں کہ سانو تو کوئی نہیں بلاندا مینوں کیبل تے بھی کوئی نہیں بلاندا او جڑے نہیں ٹی ویاں تے مذاکرے ہوندے میں کہ مینوں ایک باری بلاؤ صحیح نہیں بلاندے میں پوچھاں گا نا بھائی تو دعائے قنوت تے پہلے سنا اسلام دے بارے گل پھر کری کہ بچیاں دا کھیل ہے تو بینٹے بنا رہے ہیں تو اسے بیٹھ کے مولویوں کو بلاندے بینٹے بناؤ جی بینٹا کتنے کا بنتا ہے میں نے کہا تو حرام حلال کا مسئلہ ہے تو پہلے دین پڑھ گیا ایک بچیاں دا کھیل ہے حضرت عمر دے زمانے جی 4 صحابہ صرف فتوہ دینے سن ہزاراں صحابہ موجود سن ہر محلے چھوڑ کے میرے بارے بھی لوگ کہتے ہیں مفتی خادم حسین میں ایک فتوہ بھی کدی نہیں لکھیا گیا دستہ ضرور ہے زبان ہر بندہ مفتی سیدھا بھی نہ آوے تو بندہ مفتی پڑھ کھڑو 30 مفتی کدی اخبار چائے ہوندے کدی 500 مفتی آئے ہوندے میں کہ جی مینوں ایک نہیں لبدا 500 کیڑے پاسوں آ کھڑو بچیاں دا کھیل بنا دیتا حضور دی شریعت اٹھو علماء کو پوچھا جائے گا حضور فرمان گیا مینوں تے لوگ ایسے پتھر مار دیتا دین واسطے تو جدوں میرے دین دی پامالی ہو رہی سی تو اپنی پگڑیاں بچاندا رہا اس کو 13 گھنٹے دی تقریر بھاویں سانو نہیں آندی ہاں جی لیکن حضور دی غلامی دی جاج ضرور آندی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے خواجہ صاحب نے مینوں کیا بادشاہ آدمی انہاں سپیکر میرے بعد میری تقریر تو بعد انہاں نوں زیادہ ہی جوش آ گیا انہاں میرے نال بھی ڈاڈی تقریر کی لوگ پریشان ہو گئے خواجہ صاحب تے چیف جسٹس ہائی کورٹ تے اے مولوی صاحب دی تقریر تے کیویں مچھر پے خواجہ صاحب کہنے لگے میرے کول ایک بہت بڑا پاکستان دا بندہ میں نام نہیں لیندا ہو سکدا تے بڑے منن والے بیٹھے اودی بھائی زنانی آئی میرے کوٹھی تے میری زنانی نوں کہن لگی خواجہ شریف دی زنانی نوں کہ میں خواجہ صاحب نال بڑی ناراض ہاں انہوں نے کہا تو کیوں ناراض ہے زنانی میں وہاں ناراض تو میں خواجہ صاحب نے یہ گل کی تو میں بھی تمہیں اسی انداز نال سنا رہا خواجہ صاحب کہنے لگے میری بیوی انہوں کہنے لگے زنانی میں وہاں ناراض تو ہے اتلے سپیکر چل رہا سر 12 ربیع الاول شریف جب پچھلا گزرا نے صبح دی نماز تو بعد اتلے سپیکر چل رہا سر انہوں کہنے لگے میری بیوی کہنے لگی بھائی زنانی میں وہاں ناراض تو ہے انہوں نے کہا تو کیوں ناراض ہے سنو کتنے تک درد اٹھے انہوں نے کہا میں ناراض اس لیے ہوں کہ ممتاز قادری کی وکالت انہوں نے کیوں لی ہے جی اور خواجہ صاحب نے بھی اتلے سپیکر گل سنائی اتلے نہیں مینوں علیحدہ کی تھی انہوں نے میں اے نہ ہوئے پھر تواڈے نال بھی میں تھوڑے جے سپیکر اینج کر کے کرنا خواجہ صاحب فرمان لگے اسلام آباد امریکی سفارت خانے فنکشن ہو رہے سی کہ امریکی سفیر شہباز شریف کو آیا کہنے لگا یہ آپ کا تعلقات ہے خواجہ شریف سے تو آپ اس کو کہیں کہ ممتاز قادری کی وکالت چھوڑ دے دسو مسلمانہ امریکی سفیر نو تے درد اٹھن تے مسلمان نو درد کیوں اٹھن خواجہ شریف کو پوچھو امریکی سفیر کیوں کہندا ممتاز قادری کی وکالت چھڑ دے اس لیے کہ دنیا میں منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں ہے کہ ساری زندگی قانون پڑھا پڑھایا جج رہا پھر چیف جسٹس رہا اگر ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو خواجہ شریف وکیل کیوں بن گیا رہے گا یوں ہی ان کا ایسے نعرہ اونچا جا لا دو میں خواجہ شریف نال ناراض سی صرف ممتاز قادری کی وکالت کی وجہ تو ناراضی ہے میں مولانا دے کہن تے گوجراں والے آ رہے ہیں تے میں انہیں 1000 باری میری محنت کیتیاں جدوں حاضر سروسی میری کوٹھی تے آ کے ایک باری خطاب کر میں کہا جائے پر میں کہا تو اس حکومت دا پابند ہے تے اسی بھی کسی حکومت دے پابند نہیں گیا تے جدوں ممتاز قادری دی وکالت لئی میں اس دن تھوڑے دن ناراض ہوں اسی اپنی کانفرنس تے مینوں لاہور بلایا رہے گا یوں ہی ان کا گجراں والے ایمان دا جڑی حرارت اج میں ویکھی لطف آ گیا
تے تھوڑی جی اور رات لاؤ تاکہ اڈیالہ جیل واقعی ممتاز قادری دی ہل جائے. 2 مہینے پہلے انہوں نے والد صاحب نے میں نے دسیا کہ ممتاز قادری کہندا ہے کہ 5 باری حضور نے میں نے زیارت فرمائی. 5 باری. دسا مسلماناں قاتلاں بھی حضور زیارت کروانے جنہیں قاتل انہوں کہنا قاتلاں بھی کدی زیارت ہوندی. اڈیالہ جیل وچ رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے. رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا. اے ہن شعر پڑھ دیو نا تاکہ اے ہن رہنا ہے چرچا تے رہنا ہے. میرے شعر پڑھا یا نہ پڑھا لیکن حاضری تے ہونی چاہیے. اے میرا شعر آخری این اچا کہو کہ واقعی حضور تے کم از کم اڈیالہ جیل نہ ٹکراوے. کیوں جی ممتاز قادری اڈیالہ جیل نہ ٹکراوے. او دے ابا جی دا اج فون آیا میں. ہاں جی اج بھی فون آیا. کل میں چکیا نہیں سی جان بوجھ کے انہاں جدوں ملاقات کر کے آون تے میں فون کر دیا نالے او سلام دیندے تے پہلے انہاں مینوں 50 قرآن مجید پڑھ کے بھیجے تے اج انہاں 2 مینوں کیا تواڈے بل کر رہے سن. حاجی ممتاز کیوں انہوں پتہ ہے نا جتھے بھی بندہ ممتاز قادری دا نام لیندا دس ہوئے اپنے پیو واسطے 2 قرآن کیوں نہیں پڑھتا تے مینوں جیندیاں انہیں 52 قرآن کیوں دیتے. ممتاز قادری 52 قرآن اندروں پڑھ کے مینوں بھیجے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں پتہ ہے مولوی خادم تو نمبری میرے نال کدی نہیں کی تھی. جتھے جاندہ میری گل ضرور کرنا کہ ممتاز قادری کو رہا کرو. اگر ملک کے اندر امن چاہتے ہو تو ممتاز قادری کو رہا کرو. اور کوئی ممتاز قادری مجرم ہے تو پھر اتنے تک کسی نے بھی نہیں بچنا. بالکل کسی نے نہیں بچنا. میں خواجہ شریف نو کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ میرے نال بیٹھے تھی تقریر میں کر رہے لاہور بلال گنج تو میں کہا خواجہ صاحب سانو نال لے کے جانا. کہنے لگا پاگل ہوئے مولانا میں کیوں کہندا وہ تو تہاڈا نام نہیں لین دے مولویاں دا. کہندے دہشت گردی. میں کہا سی ضمانت لکھ کے دیاں گے بھائی دہشت گردی اسی اندر کوئی نہیں کرنی لیکن کتاباں تے قرآن و سنت کھول کے جج دے سامنے رکھنا ہے. دس ہوئے اللہ رسول کہندے ہن تو دس ممتاز قادری مجرم ہے کہ لیکن میں پابندی پرویز مشرف دی کدی نہیں قبول کی تھی کیونکہ نعرہ تکبیر اے اپنے محنت ہی کر لئی. میں سپیکر اج تک بند نہیں کیتا اتلا. اج بھی میں جمعہ اتلے سپیکراں تے پڑھایا. ویسے میرا دل کرے میں بند کر دیواں. اے کون ہوندے سانو دین دسن والے. ساڈے نال دین دی گل کرنی پہلے پڑھ کے آ. اے ہن میں نو بھائی نو اس نو کہاں بھئی میں مووی بنانی تو نے کہ حضرت صاحب تسی ممبر دے بندے ہو مووی دا تانوں نہیں پتہ. لیکن دین دا مسئلہ ہر بندہ ٹانگ اڑاوے دین ہے. کوئی دین لاوارے سے بھئی دین ساڑھے نہ پہلے گل کرنی تو پڑھ کے آوے پھر ساڑھے نال گل کرے. کلمہ پہلا بھی سیدھا نہ آوے تو گلاں ساڑھے نال کرے. بالکل بالکل گل جڑی میں کھلی کرنا اپنی بات نہیں ہون اتنے کھلی نہیں کرنی. میں اپنی مسیتی ایتھے نہیں کھلی کرنی. تسی ہن گل وچ بولے ہو تو میں تقریر چھڈ دینی. گل میں بیٹھا کرن واسطے وچ نہیں بولیندا. تانوں پتہ ہے عالم گل کر رہے ہو تسی گل سنو. میں تانوں سبحان اللہ بھی نہیں کلانی تے نہ تہاڈے کو نعرے لوانے لیکن گل توجہ نال سننی. سمجھ آئی. ساڈے صوفی صاحب فرماندے سن صوفی محمد اللہ دیتا صاحب لاہور والے فرماندے سن اوے کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ تے شیر نو بھی پے جاندا ہوے مالک دے ہاتھ وچ تے ویسے کتا ہوے تے خالی اڑو تے وٹا تے تاں وی پوچھڑی دبا کے نس ویندا تے او شیر نو کیوں پے جاندا. اپنی پاور تے نہیں پیندا مالک دی پاور تے پیندا. تے اسی بھی تے آخر تے نہ تے رسی ساڑی کسی دے ہاتھ وچ ہے نا ایویں تھوڑی گل. تسی پینٹا پا کے جناب مولانا سپیکر بند کر دیو تے میں بھی تے آخر سر تے پگڑی رکھی دی کوئی پاور نہیں. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. ساڑھے علماء نو دلیر ہونا چاہیے. اتنی بوزدلی نہیں ایک بندہ پینٹ پا کے مسیدی کانسٹیبل آ جائے سپیکر بند کرو. کیوں بند کریے بھائی کوئی سکھاں دا ملک ہے یہ تو کوئی سکھ رہا دے. ہاں گل غلط ہوئے تو جا کے سپریم کورٹ دعویٰ دائر کرو. گل غلط ہے جو میں بھونکاں کسی پاک دے خلاف تو پھر تو میری زبان ہی وٹ دینی چاہیے. جے میں خوشبو پھیلاواں تو پھر تو خوشبو تے سپیکر وچ ہونی چاہیے. جے میں بکواس کراں تو پھر تو میری دوڑ لا دینی چاہیے جڑے پاک لوگوں کے خلاف بھونکدا. حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی وچ آ رہے کتی بھونکی مولانا چپ کر کے گزر گئے. واپس آئے تو کتی مری ہوئی سی.
یہ تعجب والی بات نہیں، تعجب والی اگلی بات ہے، مولانا اس کتی کو کھڑے ہو گئے اور میں کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے؟ آخر کوئی ساڑی بھی نہیں، کوئی اسلام دی پاور کوئی نہیں۔ حضرت عمر خط لکھن تے دریا چل پوے ہوں اسلام دی پاور مک گئی، نہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی۔ اقبال کہندا بٹیریا چنگا ہویا تو بدلیا نال شریعت بھی بدلیا، اس واسطے کہ شاہینہ دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتی۔ گل جڑی حضور ہن اسی ختم نبوت دا مسئلہ بھی چپ کر کے لفافے پا کے بند کریے، انج نہیں ہوتا، یہ لفافے پان والی گل ہی کوئی نہیں، انج کر گل ہوئی۔ مینوں کوئی چنڈ مارے تے نرم بات ہو سکتی، میری کوئی پگڑی چھکے تے نرم بات ہو سکتی، مینوں کوئی گال کٹے تے نرم بات ہو سکتی، جدوں حضور دے بارے کوئی گل کرے گا پھر انج کر کے گل ہوئے گی، پھر انج کر کے نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو تکبر اللہ نو بڑے پسند ہیں، اختیال الرجل بنفسی عند اللقاء و عند القتال، جدوں کافراں نال گل ہوے تے اس ویلے مومن تکبر کرے رب نو پسند ہے۔ دوسرا اختیال الرجل عند الصدقہ، دوسرا وہ بندہ جڑا راہ خدا وچ مال دے ارباں بھی دے دے تو دا نفس کھلن لگے تے اس ویلے انہوں آپو تکبر کرے کہ جائے کمینے تو کیا کیتا ہے، او دا مال سی انہوں دے دیتا ہے، گل ختم ہو گئی۔ حضور فرماندے ہیں اے تکبر بھی رب نو پسند ہے کہ ارباں دے کے بھی بندہ تکبر کرے، جائے تو کہہ رہا وہ دیتے ہیں اللہ دے دیتے ہو جو دیتے ہیں میں کی دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے۔